یا آپ کی غیرت کی بات ہے، یا آپ کی زندگی کی بات ہے، آپ کے بچوں کی زندگی کی بات ہے. آنے والی نسلوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، کیونکہ وہ تو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہوگی بھی یا نہیں، بچے گی بھی یا نہیں بچے گی. اگر آپ گھر سے نہیں نکلیں گے تو یقین مانیں کہ آئندہ آپ کی آئندہ نسل بھی نہیں ہوگی. سندھ میں کوئی کسی کا نام لیوا نہیں بچے گا. میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا. آپ سب میرے ساتھ شامل ہوئے اور آپ سب کی خواہش تھی، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یہ پروگرام رکھا، اور ہم اس طرح سے بات کرتے رہیں گے. آپ لوگ جو بھی سوال ہیں آپ لوگ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، کوئی بات ہے، کوئی ریزرویشنس ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں، ہمارے ساتھی آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں. مگر میں نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ ہم ایک دوسرے سے لائیو بات کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ کچھ بھی آپ بولنا چاہتے ہو، کہنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے سوالات کے یہاں پہ جواب دینا چاہتی ہوں. آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو کنفیوژن ہے، جو چیزیں ہیں، آپ فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، سندھ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، سندھو دیش کا مستقبل پوچھنا چاہتے ہیں کہ سندھ میں آگے کیا ہوگا، ہمیں کیا ہمارے لیے. جی بالکل بالکل رضا بھائی، آپ یہاں پہ مجھ سے سوال پوچھیں. میں آپ کو ابھی جو بھی آپ کا سوال ہے میں آپ کو یہاں پہ جواب دوں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ سوال نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو کوئی ریزرویشنز ہیں تو آپ مجھے وعلیکم السلام علی بھائی، تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. اگر ورنہ آپ چاہیں تو آپ مجھ سے یہیں پہ سوال پوچھیں، میں آپ کو یہاں پہ ہی جواب دوں گی. اور تاکہ وہ جو ایک ہو رہا ہے کہ آئندہ سندھ میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہم نے مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے ہم نے پاکستان بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے اور ہم پھر پنجاب کی غلامی میں آ گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب ہم سندھو دیش بنا رہے ہیں اور ہم سندھیوں کی غلامی میں جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بات یہ نہیں ہے. سندھ پہ اس وقت اوکے، تو رضا بھائی آپ بالکل سوال پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھ سے. تو میرے بھائیوں، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی، یہ فوج کی حکومت نہیں ہوگی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے دلالوں کی، ان غداروں کی، ان بے غیرت سرمایہ دار اور جاگیردار وڈیروں کی حکومت نہیں ہوگی. وہاں پہ آپ کی حکومت ہوگی. جو تعلیمی نظام کراچی، حیدرآباد، سکھر، بدین، لاڑکانہ، تھرپارکر، شہداد پور، گھوٹکی میں ہوگا، وہی ہر شہر، ہر گاؤں میں ہوگا. باجی آئی تھنک اگر میں شیئر کروں یہاں پر مجھے کوئی پرابلم نہیں تو میں ٹھیک ہے. تو علی بھائی آپ مجھے ان باکس کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے سوال کی نوعیت کیا ہے، تو وہ کس اس میں آتا ہے. وعلیکم السلام سمیرہ. تو ہاں رضا، ایکچولی میں بھی آج دوسری دفعہ میں نے یہ شروع کل کیا تھا، پھر آج کر رہی ہوں میں، اور ہر کچھ دن پہ میں اس طرح سے کرتی رہوں گی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کے یہ جو سوالات ہیں کہ ہم جو ہیں تو تعلیمی نظام ایک ہوگا، جاب کے ہم میرٹ کے اوپر ہم کریں گے. ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. ہماری ریاست میں، سندھو دیش میں کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. کوئی جو دل چاہے وہ اپنے طریقے سے عبادت کرے. اللہ کو مانتا ہے مانے، وہ کسی کو نہیں مانتا کسی کو نہ مانے. بھگوان کو مانتا ہے بھگوان کو مانے، جیزس کو مانتا ہے جیزس کو مانے. جو جس کو دل چاہے مانے یا نہ مانے، یہ سب کا ذاتی معاملہ ہوگا. وہاں پہ کوئی اس قسم کا سسٹم نہیں ہوگا. کوئی مائنورٹی کا لفظ ہی ہمارے آئین میں نہیں ہوگا. لفظ اقلیت کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پہ. تمام شہری صرف شہری ہوں گے، چاہے آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، احمدی ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، آپ کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، آپ سب صرف سندھو دیش کے شہری ہوں گے. سندھ کے تمام وسائل پہ تمام شہریوں کا برابر کا حق ہوگا.
ہم اوورسیز سے انویسٹرز کو بلائیں گے, ہم ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپ کروائیں گے, ہم وہاں پہ جو سندھ کے غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں ہم وہاں پہ ٹیکس فری زون بنائیں گے, اور ان چیزوں کو بالکل آپ کی بات زاہد بھائی بالکل صحیح ہے کہ انسانیت ہماری اسٹیٹ کا مذہب آپ یہی سمجھیے کہ وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی اور اس کا مذہب انسانیت ہوگا. ریاست کی ذمہ داری ہوگی تعلیم, آپ کی صحت, آپ کی ملازمت, یہ ریاست ارینج کرے گی. کسی کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو ریاست اس کی ذمہ دار ہوگی کہ اس کے لیے روزگار کے مواقع ملتی ہے. ریاست اس کے تمام سوری تھوڑا سا انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہوا تھا. بالکل سندھ ایک سیکولر ریاست ہوگا اور ریاست اس کی ذمہ دار ہوگی, اور ہم سب کے لیے ایک ہی نظام لے کر آئیں گے. سب کے لیے ہماری ایک ہی کوشش ہوگی کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. ہم تمام ریجن میں, چاہے وہ انڈیا ہو, ایران ہو, بلوچستان ہو, سرائکستان ہو, ہم سب ہمارے جو پڑوسی ممالک ہوں گے ہم ان سے اپنے بہت فرینڈلی ریلیشن شپ رکھیں گے. وہ سب آن ارائیول ہمارا ویزا سسٹم ہوگا ان کے لیے. ہم ان کو کہیں گے کہ جو ہمیں ضرورت ہے, چاہے ہمیں اسپیس میں ضرورت ہے, ہمیں اسپیس میں ہمیں جس کی ضرورت ہے اسپیس میں آ کے وہ ہماری مدد کریں. میڈیکل میں ضرورت ہے, تعلیمی نظام میں ہمیں ضرورت ہے, جس کے لیے ان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کی مدد کریں گے. اور نہیں جو دیکھیں پنجاب کی بھی جہاں تک بات ہے, پنجاب سے آنے والوں کے لیے ہاں ہم ویزا سسٹم رکھیں گے, ٹھیک ہے, لیکن بلوچ ہمارے بھائی ہیں, سرائکستان میں جو ہمارے بھائی ہیں, یا انڈیا ہے یا ایران ہے, ہم یا جو بھی افغانستان ہے ہمارے پختون بھائی ہیں, کسی کو ہم یہاں سے نہیں نکال رہے. سب نہیں علی بھائی میں کال نہیں لے سکتی ہوں, آپ مجھے یہاں پہ اپنے کامنٹس لکھیے, آپ کا جو بھی سوال ہے میں آپ کے سوال کا یہیں پہ جواب دوں گی, تو آپ اس کو یہیں پہ آپ مجھے لکھ سکتے ہیں. میں سے کال آپ کی نہیں لے سکتی ہوں, تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. لیکن دیکھیں تو ہم ایک ایسی ریاست, سیکولر ویلفیئر ریاست چاہتے ہیں جہاں پہ کرائم کے لیے ہماری بہت سخت پالیسی ہوگی. ہم کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں گے. ہم اس ریجن کو ایک بہت پیسفل ریجن بنانا چاہتے ہیں. ہم اپنے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے نیبر کنٹریز ہیں وہ سب بھی ترقی کریں, وہ سب بھی ان کے یہاں بھی تعلیم ہو, ان کے یہاں بھی بہترین نظام ہو. ہم اس ایک یورپین طرز کا جو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر فیوچر میں اس پہ سب ایگری کریں گے تو ہم ایک میوچول کرنسی بھی ہم رکھیں گے, اور ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں بھی جو آپ لوگ بھی بتائیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسی سندھو دیش کی ریاست آپ کو چاہیے, یا آپ کو ایک ایسا کراچی صوبہ یا وفاق کے زیر انتظام, وفاق کے کنٹرول میں ایک ایسا سندھ آپ کو چاہیے جہاں پہ آپ غلام بن کے رہیں گے. سندھو دیش میں آپ کے لیے آزادی ہے, آپ پہلے اول درجے کے آپ شہری ہوں گے, آپ کے لیے ہر چیز ریاست فراہم کرے گی. اتنا پیسہ ہے, اتنا وسائل ہے سندھ کے پاس, کیا کچھ نہیں ہے. سندھ آپ کو آپ کے ٹوٹے پھوٹے پرانے گھروں کو نیا بنا کے ہم دے سکتے ہیں. ریاست اپنے پیسے سے بنا کے دے سکتی ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں سندھ کے پاس. سندھ غریب ریاست نہیں ہے, سندھو دیش کوئی غریب ملک نہیں ہے. سندھو دیش دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہے. وعلیکم السلام کامریڈ بھائی. تو آپ کو آزادی چاہیے ہے, ترقی چاہیے ہے, اپنے بچوں کے لیے بہترین تعلیمی نظام چاہیے ہے, بہترین جابس چاہیے ہیں, یا آپ کو روزانہ کوئی ہندو بچی جو ہے وہ کڈنیپ ہوتی ہوئی نظر آئے, ہندو لڑکوں کی روزانہ ہم لاشیں لٹکتی ہوئی درختوں سے دیکھتے ہیں, ہم عیسائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, شیعوں کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ چاہیے آپ کو, یا کبھی مہاجر کے نام پہ, کبھی سندھی کے نام پہ, کبھی بلوچ کے نام پہ قتل عام چاہیے آپ کو, یا آپ سندھو دیش چاہتے ہیں.
फैसला आपका है, आपको घर से निकलना होगा, आपको अल्ताफ़ भाई का साथ देना होगा। अल्ताफ़ भाई की जद्दोजहद अल्ताफ़ भाई के लिए नहीं है, आपके लिए है। आप इस बात को समझेंगे तो ही आपकी इज्जत बच सकती है, वरना मैंने आपको बता दिया है कि चाइना ने वो पूरी लिस्टें बना ली हैं। 5 से 10 साल की बच्ची, 10 से 15 साल की बच्ची, 15 से 25 साल की लड़की, वो आपकी आंखों के सामने आपकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, और जिस तरह से ले जाएंगे उसके बाद खुदकुशी करके बेगैरती से मरने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो बेहतर है इज्जत से लड़ के मरें। इस्लाम ये आपको सिखाता है, दुनिया का हर कानून आपको ये सिखाता है, ये दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्द पाकिस्तान की नापाक फौज कर रही है, आपकी इज्जतों पे हाथ डाल के, आपके घरों में घुस के, आपके बच्चों का कत्लेआम करके। ये दहशतगर्दी नहीं है। मुझ पे जिसको मुकदमा करना है कर दे, मुझे कोई मारना चाहता है मार दे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं मौत से नहीं डरती हूँ। मैं बार बार कहूँगी, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहूँगी कि उठो, खड़े हो, एक दूसरे के भरोसे के साथियों के साथ में 2-2, 3-3 साथी मिलके बैठो, सोचो समझो कि किस तरह से हमें काम करना है। हम घर में अब छुपकर नहीं बैठ सकते। मुर्गी के डरबे में बंद मुर्गियां हो बेगैरतों, जो एक मुर्गी की दुकान में जाओ तो हाथ डालता है और वो एक मुर्गी निकालता है, बाकी मुर्गियां फड़फड़ाती हैं और फिर सुकून से बैठ जाती हैं और वो एक मुर्गी ज़िबा हो जाती है। तुम लोग उस मुर्गी की ज़िंदगी जीना चाहते हो? फार्मी मुर्गी हो, बनास्पति मर्द बन चुके हो, तुम लोगों में असल मर्द नहीं है। अगर अब भी तुम लोग ये सब कुछ सुन के भी अगर कोई बैठा रहा अपने घरों में बेगैरती के साथ और ये सोच के बंद कर दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाजी तो ऐसी बकवास कर रही है, तो फिर यकीन माने आपका वो अंजाम होगा कि दुनिया की तारीख में लोग ढूंढेंगे कि वो कौन कौम थी जो सिंध में रहा करती थी और वो कैसे तबाह बर्बाद और दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिट गया। क्योंकि मर्दों को तो खा जाएंगे चाइनीज़ और ले जाएंगे आपकी बहनों को सारे अपने वहाँ पे बेचने के लिए। चाइना की आबादी सबसे बड़ी आबादी है, आपको ये पता है, दुनिया की सबसे बड़ी, अरबों में कई अरब चाइनीज़ हैं और 100 मर्दों पे 1 औरत है वहाँ पे। कोई बहन बेटी यहाँ नहीं बचेगी। तो निकलो घरों से, निकलो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, घर से निकलो, अपनी इज्जत को बचाने के लिए निकलो। ये वक्त घर में बैठने का, बुज़दिली दिखाने का या ये सोचने का नहीं है कि मैं अपनी जान बचा लूँ, दूसरा मरता है तो मर जाए। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहनों की बेहुरमती होने वाली है, तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें पे हाथ डाला जा रहा है। मैंने आप सबका बहुत वक्त लिया है, लेकिन यकीन माने मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि उठें, निकलें, सोचें, समझें। ये वक्त बेगैरती से, बुज़दिली से घर में बैठने का नहीं है। अल्ताफ़ भाई का साथ दीजिए, अल्ताफ़ भाई को मजबूत कीजिए। सिंध धरती आपको पुकार रही है, आपकी माँ आपको पुकार रही है। चाहे आप सिंध के किसी शहर, किसी गाँव, किसी देहात में हैं, आपको जहां ये कुत्ते नजर आए इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, इनको सिंध से निकालना है, सिंध धरती को पाक करना है। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिए अल्ताफ़, जिए साईं, GM सैयद, जिए सिंधु देश। थैंक यू।